سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جوڑا ہے سورہ مدثر اور مزمل، اور یہاں سے آگے تمام صورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں. یہ ہے 73ویں صورت. تو 28 صورتیں ابھی جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کی اور پھر 14 اور، تو گویا کہ 35 صورتیں جو ہیں، کیونکہ 114 ہے کل صورتیں. یہ جتنی بھی آئیں گی اب 36 صورتیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بالکل ایک طرح سے انداز. یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم. فداہ آباؤنا و امہاتنا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے. قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے. حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعوں کے اندر، سب نے سنی ہوگی. من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اب وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے. تراویح 20 پڑھی گئی، بلکہ عشاء سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو گیا. قیام اللیل کا نصاب یہ ہے. من قام رمضان ایمان، وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں اینٹیں ڈھونی ہے، کسی چلانی ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو، جو ہر سال 1 مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں، بجائے وہ سیر کرنے کے لیے چھٹیاں لیں، وہ 1 مہینے کی چھٹی لیا کریں نا رمضان. قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہو، راتوں کو جاگے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ، آدھا اس کا، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی، او زد علیہ، یا اس میں بڑھائیے یعنی 2/3. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر قرآن پڑھتے جائیں. قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن. چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا قیام اللیل کا، تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی. جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اس قرآن کے ساتھ تہجد. یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن، تو چند صورتیں ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گیا کسی اور طرح کے ذکر میں، وہ تہجد نہیں ہے. قرآن کے ساتھ اس کے لیے قرآن یاد کرو. رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالیں. اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی آیات جو ہیں غالباً 9، یہ تیسری وحی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے، جس میں حکم ہے تبلیغ کا. وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے. تیاری کیا ہے؟ اگرچہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی. راتوں کو کھڑے رہے، قرآن کو اپنے اندر جذب کرے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں. واقوم قیلا، اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت ہے. کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کے دل میں کدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تکبر پیدا ہو گیا. رات کو کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. تبتل اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما سب کے ساتھ رہو، ٹول سمجھیے اپنے آپ کو. جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں، کچھ. یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے. لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے. سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ. رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا جو ہے کارساز. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کی. یہ مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، صبر. واہجرہم ہجرا جمیلا، ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ. لٹ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے، قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہونا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو، تاکہ بات کی جا سکے. یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے. پھر وہی بات آگے، ذرنی، مجھے چھوڑیے،
ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے، اولی النعمہ، ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا، اولاد دی، بڑی سی جائیداد دے دی، ومہلھم قلیلا، اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر مہلت دیجیے، جلدی نہ کیجیے، ولا تعجل علیہم، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان پر جلدی نہ کیجیے، مہلھم قلیلا، آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورۃ آیہ مہلھم امہلہم رویدا، تو ان کو ذرا مہلت دیجیے تھوڑی دیر کی۔ انا لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ، کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا، زقوم میں منہ ماریں گے، وعذابا الیما، اور دردناک عذاب۔ یہ جا رہے ہیں کشا کشا ادھر، لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمى جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہمیں مہلت دیں گے، ان کی رسی دراز کریں گے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے، جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے، وہ پھسل رہی ہے ایک ادھر سے ادھر، یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا، لا عوج فیہ ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اور سیدھی چٹیل جگہ۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو لوگو اے قریش، ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے، شاہدن علیکم، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا، یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی، اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی، ان کا نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ، فکیف تتقون ان کفرتم، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فرعون نہیں بچا، قوم نوح نہیں بچی، قوم عاد نہیں بچی، قوم سمود نہیں بچی، قوم شعیب نہیں بچی، عمورہ اور صدوم کی بستیاں نہیں بسی، تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن جس دن کا کہ جو دن کے بوڑھوں بچوں کو بوڑھا کر دے، قیامت کا دن، اس کے شدائد، اس کی سختیاں، السماء منفطر بہ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے، یعنی وہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی، وہ قیامت وہ انہی آسمانوں اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ، السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان ہذہ تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، آج ہی بسم اللہ کرو، آج ہی توبۃ النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو۔ اب یہ ہے 19 آیات، لیکن اس کے بعد ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے، اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں، اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی۔ اتفاقاً ہے کہ میں الاتقان فی علوم القرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں، 2 آیت ہیں۔ یہ روایات ختم ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی، کوئی کہتا 16 ماہ بعد آئی، کوئی کہتا یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، کوئی کہتا 11 سال کے بعد، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اس قدر مختلف آراء کیوں ہیں، تو سمجھ میں آیا کہ یہ 2 حصوں میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً 2/3 رات اور نصف رات اور رات کا تہائی حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی، لہذا علم ان تحصوہ، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی، شفقت فرمائی، رحمت کی نظر کی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے، میسر ہوا کرے، یسر آسان، اتنا رات کو پڑھ لیا کرے۔ علم ان، اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد نازل ہو گیا، یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کی کم سے کم 1/3، اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا 2/3 یہ پابندی ختم ہو، جتنا کھڑا ہو سکے آسانی کے ساتھ۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن،
بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصل قبل نازل ہوا ہے، وہ 11 سال والی روایت اس حصے پر ہے۔ عالمان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام اللیل۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل، اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی، تو اب رات بھر کھڑے رہنا، 2/3 رات کھڑے رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ حضور کی یہ 2 احادیث بہت سادہ، بہت مختصر۔ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے۔ گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے، اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے۔ کسے باشا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہیں۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں، ہوا کرے کسی کی روح موجود ہو، ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکار، مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ کی۔ اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے۔ فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے، اور فرشتہ آ گیا اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ کو، اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے۔ اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں۔ مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا، سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ، عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا۔ یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا۔ یہ کروں گا تو شرک موجود ہے، کرامن کاتبین ہے کہ نہیں، موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی۔ جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے، آج 8واں دن ہے، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں، یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ فخر کرتا ہے۔
ذکر کرتا ہے اللہ. میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے. جب چاہو دعا کرو تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے. اذا سألت فاسأل اللہ. اب آ گیا وہ مرکز. دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت. ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں ہے دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے. آپ سوال کریں مت، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ. یہاں تک کہ جوتے مانگنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر. ہوتا ہے ایسا مسافات جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں، ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد کوئی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اس کو وہ بات پوری کر دے. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے 2 انگلیوں کے مابین دل چاہتا پھر دیتے. کیا پتا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے. آتا ہے فرشتہ، آتا ہے انسانی شکل، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو اسی سے مدد کسی اور سے. یہ ہے توحید کا لب لباب. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک، ایک بات ہو گئی. ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا؟ ایمان باللہ. ویسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے. لیکن اصل اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل ہے. اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جس اس کے 2 تقاضے. عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع. یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جہاں یہ ایمان کا حاصل. عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس. استعانت ہی میں سوال بھی آ جائے، یہ بھی مدد ہے. آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں، بھی مدد. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیجیے. استدعاء، استعانت، استغاثہ. یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے، استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کا. اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ. صرف عبادت صرف اللہ. ایاک نعبد اور استعانت صرف اللہ سے. مانگو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا جائے نہیں پہنچا سکتے الا بشیء قد كتب اللہ لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشیء لم يضروك الا بشیء قد كتب اللہ عليك. اگر سب مل کر چاہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا. اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی. یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی وہ اللہ کا ولی ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، کوئی ان کے سر پہ سیکھ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں. لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے. تو کوئی خوف کس بات کا؟ کس سے خوف کروں؟ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے جب یہ چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے تو آئے تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جب مسائی کرنا اس کے سامنے. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی. اور رفعت الاقلام. دیکھو نوجوان، قلمیں اٹھا دی گئی
وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہے صحیفے ان کی سیاہی خوش، یہ ہے وہ اللہ کا علم، اس میں ہر شے لکھ دی، اس کی قلم اٹھا دی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا 3 گھنٹے ختم ہوئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم کو جانا چاہیے۔ وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا، اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا وہ خوشخبو ہو گئے۔ یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس میں روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے۔ اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وقت جاہک تھا، یہاں امامک ہے، امام مطلب ہے اپنے سامنے پاؤ۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو۔ ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے۔ جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے وہ ذکر کے ذریعے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی، آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، وہ ذکر تو نہیں ہوا۔ ہاں نماز فرض تھی وہ ادا ہو گئی، یہ فرض ادا۔ تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے۔ استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ۔ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے، بہت زور کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فاض متقا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا، وہ ہے کشادگی کی حالت میں جب تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو۔ یہ عارف کا فکس، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے میں کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا۔ تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے، احساس کا معاملہ ہوگا۔ وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی سر سیدھی، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کرے۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی، چھوڑو میاں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے، خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے۔ یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، جو چیز تم پر آ گئی لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ، یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے۔ اسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا۔ دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، نہ شبت نصیب دشمن کے شبت ہلاکت دے گا۔ اللہ تیری طرف سے مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے۔ سر تسلیم خم ہے مزاج یاد۔ اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھس جانا، یا یہ ہے کہ
تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف، اچانک معلوم ہوا کہ انسان کو کینسر ہے اور کینسر بھی اب 3rd stage کو پہنچ گیا، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا، فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے نہیں، جو چیز لیکن لا تاسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت، وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، جو آئے اس کی طرف سے جھیلو، زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت، تسلیم و رضا، جو تیری رضا ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اس مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیمار، جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کی بیماری ہے، تو خط لکھا ہے اشعار کی شکل کا، آخری شعر یہ، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور، ہم تو چاہتے ہیں کہ شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، فرج فراخی کھل جانا کسی چیز کا یہ ہے کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تکلیف ہوتی ہے ساتھ، اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی، آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سے بچ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے، ساری تکلیف ختم، پھر جو راحت میسر آتی ہے۔ ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا، اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختیاں جھیلنی ہی ہوں گی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت کے، تو مشقت تو کرنی پڑے گی، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت سے چارہ کسی، تو یہ ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی۔ جدوں کافر اسی پچ ہو گیا، پھر تسبیح مسلح کی کرنا، اساں ظاہر نوں رب منیائے، باطن دا اللہ کی کرنا، اساں ظاہر نوں رب منیائے، باطن دا اللہ کی کرنا۔ اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا، نماز جسے کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل سکتا ہے۔ اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً حق کا نام ہو رہی ہو، الحمدللہ رب الرحمن مالک اہدنا الصراط ایاک نعبد، اگر ہم واقعتاً ایسے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے میں حاضر سجدہ کریں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس کہ گویا کہ میں نے اپنا، اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے ہمیں یہ نماز جو ہے یہ معراج کی، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہو؟ اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے، یہ نماز کیسے آتی؟ چاہے آپ پانچوں کی نماز پڑھائے، آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز، چاہے خود، لیکن یہ کردار نہ ہو جب تک ہم کلامی نہ ہو۔ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو۔ جیسے کہ میں ایک حدیث انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو انسان، جب کہتا ہے انی وجہت وجہی، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی جس نے آسمانوں، اب یہ توجہ وجہت، اگر یہ جو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا، یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جب میرے بندے توانا ہو حیات تازہ سے، وہ ہم کنار ہو، اور پھر وہ میرے بارے میں میرا تقرب ہے، تو آپ سے پوچھے تو کہیے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکار، اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے، where and then, where ever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں،
اب بستر پر لیٹے ہوئے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. ہاں ٹھیک، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار، حرم میں جا کر، مینا میں، عرفات میں خاص طور، جبل رحمت پر جو ہے کعبے کا، اس پر خاص طور وہ ایام بھی ہے خاص. لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ. یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور، اللہ تو دور ہے، دور دور ہے، دور ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک، تم ناپاک ہو، ناپاک ہو، ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو. تم اللہ سے براہ راست، ہم کو درمیانی چاہیے. کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے. اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی چاپلوسی جو ہے، چادریں چڑھاؤ تو نذرانے پیش کرو. یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے. یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسان. ایک بادشاہوں کی طرف سے، خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس، ہم ایش کریں گے، ہم اسٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تمہارا سر کچل دیے. یہ ایکسپلائٹیشن بدتر. مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی، سورج بنسی خاندان ہمارا. اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون. یہ عوام جو ہے ان کا خون چوس ہو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. دے آر ٹو بی ایکسپلائٹڈ. اسلام میں آ کر کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، تو غربا کے لیے، لہٰذا کوئی ٹیکس. نمبر دو، اللہ سے کلام ہو، کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت. جب چاہو ہم کلام ہو. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دے. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ. ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے. اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل بالمستغفر فاغفر لہ. ہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں محتاج کی طلب. لہو لعب، قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، ومن حیات الدنیا الا لہو و لعب. لہو کہتے ہیں کھیل کود، وہ شے جو غفلت میں انسان کو مبتلا کرتے ہیں، وہ لہو. الہا یلہو، یہ گویا کہ اس سے یہ باب افعال ہے. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کثرت ہے. اب تکاثر جو ہے، کثرت سے یہ لفظ بنا ہے، لیکن اس کے تین معنی. کثرت کی طلب، نمبر دو، کثرت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑ، مقابلہ. نمبر تین، کثرت پہ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا. یہ تین معنی. الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں محتاج کی طلب. الہاکم التکاثر، غافل کیا تمہیں محتاج کے حصول میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی دوڑ سے. الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں کثرت اور محتاج پر کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنے. تینوں معنی ہوں گے. غافل کیے رکھا، یہی لفظ ہے جو ایک حدیث میں بھی آیا ہے، ما قل و کفا خیر مما کثر و ال. جو چیز کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو جائے، کھانے کی جو ضرورت ہے مہیا ہو، جو بھی انسان کی ضروریات ہیں، کپڑے کے دو جوڑے اس کے پاس ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے. ما قل و کفا، کم ہو لیکن کفایت کر جائے، یعنی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کے سامنے. خیر مما کثر و الہا، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو، محتاط میں ہو، کثرت سے ہو، لیکن غافل کر. جب محتاط ہوگی تو اس کا ایک منطقی نتیجہ ہوگا. اس آیہ مبارکہ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس چیز سے غافل. الہاکم التکاثر عن ماذا، کس شے سے. یہ پھر وہی حذف کا اسلوب ہے. اس میں یہ کہ فصاحت اور بلاغت زیادہ ہے. اب آپ غور کی، حقائق سے غافل کر رکھا، اپنی زندگی کی اصل منزل سے غافل کیے، اپنے اندر جھانکنے سے غافل کیے رکھ، درون بینی، اپنا ذاتی احتساب کرنے سے غافل کیے رکھ. اب یہ تمام چیزیں جو ہے گویا کہ یہاں پر محذوف کے درجے میں آئیں گی. اس میں انسان اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے مزاج کے مطابق فل ان دی بلینک، وہ حذف جو ہے اس خلا کو پر کر سکتے. لیکن حاصل کیا، الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں محتاج کی طلب میں، یا محتاج کے حصول میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی دوڑ، یا محتاج کی بنیاد پر ایک دوسرے پر تفاخر کرنے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں. اس میں بعض روایات آئی ہیں کہ یہ شان نزول کی جس طرح کی روایات ہوتی کہ دو گروہوں اور قبیلوں کے مابین کچھ مقابلہ ہو رہا تھا، آپس میں تفاخر اور تباہی کی باتیں ہو رہی، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے.
اس میں کہیں یہ بھی بات آ گئی، یہ پرانی قبائلی زندگی کے اندر کثرت جو ہوتی ہے کسی قبیلے کی، کثرت نفوس، یہ بھی قابل فخر۔ تو اپنے زندوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا چلو اپنے اپنے قبرستان گن لو، ہمارے کتنے قبریں ہیں اور تمہاری قبریں کی۔ لیکن یہ کہ یہ کوئی ایسی پختہ مستند روایت بھی نہیں ہے، اور کچھ اس مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت۔ حتیٰ زرتم المقابر سے مراد یہ کہ یہ بہتات کی طلب انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک کہ وہ قبر میں اتر جائے۔ ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک وادی ہو دولت کی بھری ہوئی، سونے کی بھری ہوئی، وہ دوسری کا طالب ہو جائے، دوسری ہو تیسری کا طالب۔ انسان کی حرص کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور شے پر نہیں، اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں سرمایہ دار جن کے پاس اتنی کچھ دولت ہے کہ بالیقین یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی آئندہ کئی نسلوں کے لیے کفایت کرے، لیکن یہ کہ پھر بھی چاہے وہ عین قبروں میں اپنی ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہو، لیکن یہ کہ وہ محتاج کی جو طلب ہے وہ ختم نہیں۔ یہی وہ سورہ حدید کے اندر بھی جو مضمون آیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ تکاثر فی الاموال والاولاد یہ ختم نہیں ہوتی، یہ تو بالکل موت کے